یہاں طاقت کا کانسیپٹ بہت سادہ اور سیدھا ہے۔ عہدہ طاقت ہے، دولت طاقت ہے، خاندانی پس منظر طاقت ہے، پھر انہی طاقتوروں کے آپس میں تعلقات طاقت ہے۔ یہ سارے مل کر قانون بناتے ہیں اور پھر یہی قانون ان کے ہاتھوں میں طاقت ہے، جسے یہ عام لوگوں کے خلاف استعمال کر کے اپنے فائدے کے کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میری اس ویڈیو کا مرکزی نقطہ یہ ہے: قانون ہمارا محافظ، ہماری طاقت تھا، اور قانون نے ہی ہمیں رسوا کر کے غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ناظرین، جنگل میں جانوروں کے طرح زندگی گزارنے میں اور بیرون جنگل انسانوں کے زندگی گزارنے میں بہت فرق تھا، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اب یہ فرق مٹتا جا رہا ہے۔ جنگل میں ایک ہی قانون ہے، اور وہ ہے طاقت کا قانون۔ جو طاقتور ہے وہ اپنی مرضی اور منشا کرتا ہے۔ کمزور جانور اپنے آپ کو طاقتور جانور سے بچانے کے لیے بے شمار ترکیبیں بروئے کار لاتے ہیں، لیکن یہ ترکیبیں اکثر اوقات کامیاب نہیں ہوتی، اور طاقتور جانور اپنی طاقت کے بل بوتے پر کمزور جانور کو نہ صرف چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے بلکہ تناول فرماتا ہے، اچھی جگہوں سے بھگا کر خود وہاں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پانی کی ندی ہو یا درختوں کے جھنڈ ہو، کمزور جانور کو طاقت جانور وہاں نہیں رہنے دیتا۔ یہی حال کچھ انسانوں نے بھی اختیار کر لیا ہے۔ ہم اپنی گفتگو اپنی دھرتی تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ یہاں طاقت کا کانسیپٹ بہت سادہ اور سیدھا ہے۔ عہدہ طاقت ہے، دولت طاقت ہے، خاندانی پس منظر طاقت ہے، پھر انہی طاقتوروں کے آپس میں تعلقات طاقت ہے۔ یہ سارے مل کر قانون بناتے ہیں، اور پھر یہی قانون ان کے ہاتھوں میں طاقت ہے، جسے یہ عام لوگوں کے خلاف استعمال کر کے اپنے فائدے کے کام کرتے ہیں۔ قانون بنانے کا مقصد لوگوں کو تحفظ دینا ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا، اور خاص طور پر انصاف کرنا ہوتا ہے۔ قانون کے اطلاق کے لیے محکمے بنائے جاتے ہیں۔ ان محکموں میں کام کرنے والے افراد جنگل کے قانون کی طرح اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں، کوئی کم اور کوئی زیادہ جنگل کے قانون کی طرح اس قانون کو استعمال کرتا ہے۔ مثال لے لیں، ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے، اس پر عمل درآمد کرنے والے محکمے کے پاس کئی بہانوں کے علاوہ چٹا جواب بھی موجود ہوتا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں عدلیہ کی توہین کے بے شمار واقعات آپ نے پاکستان میں دیکھے ہوں گے، لیکن عدلیہ چونکہ چنانچہ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ عدلیہ قانون کا نفاذ صرف عام اور کمزور آدمی یا ادارے پر کرتی ہے۔ طاقتور ادارے جب ہر قسم کے احکامات ماننے سے انکار کرتے ہیں تو عدلیہ اپنی ساکھ بحال رکھنے کے لیے قانون جو کہ بالکل سیدھا ہوتا ہے اس کی عجیب و غریب طریقے سے انٹرپریٹیشن شروع کر دیتے ہیں۔ ماضی قریب کی مثال لے لیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نیب کا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان آئینی اداروں کی حدود و اختیار کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن اور نیب ایسے منہ زور گھوڑے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ بھی ان کی آزادانہ کام کرنے کی آئینی حیثیت کی طرف اشارہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے، حالانکہ ان دونوں اداروں کو
آئین اور قانون کے مطابق انصاف سے کام کرنا ہوتا ہے، اور اگر یہ ناانصافی کرتے ہیں یا آئین اور قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اعلیٰ عدالتوں نے ہی انہیں سزا دینی ہوتی ہے۔ یہ کوئی کسی دوسرے ملک، باہر کے ملک کے ادارے نہیں جو کہ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ بات طاقت کی ہے۔ یہ جہاں سے بھی طاقت ڈرا کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہے قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے عوام کا استحصال ہوتا ہے۔ عدالتوں کی حالت قابل رحم ہے۔ ججز کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، وہ رولز آف بزنس پر عمل کریں یا نہ کریں، طاقت کے سامنے سب بے بس ہیں۔ جو بولا وہ ڈنڈے کے نیچے ہوگا۔ ناظرین، پہلے ایک لطیفہ سنیں، پھر اسی لطیفے کی روشنی میں پاکستان میں ماضی قریب کا ایک سچا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جلندھر ریڈیو انڈیا کی بات کرتا ہوں۔ 1960s میں صبح 10 یا 11 بجے فلمی گانوں اور مزاحیہ خاکوں کا پروگرام ہوتا تھا۔ لاہوریے یہ پروگرام بہت شوق سے سنتے تھے۔ ایک دن کا خاکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک راجہ صاحب کے دربار میں پولیس والے 2 آدمیوں کو پکڑ کے لے آئے جو کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ راجہ صاحب نے معاملہ جاننے کا حکم دیا۔ پہلے شخص نے کہا، میں دریا میں چھلانگ لگا کر ڈوب رہا تھا، مجھے خودکشی کرنا تھی، اس کم بخت نے مجھے گردن سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ دوسرے شخص نے عرض کیا، حضور میں نے اس کی زندگی بچائی، اس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ راجہ صاحب نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسی شام دوبارہ دربار لگا تو فیصلہ سنایا گیا کہ دوسرے شخص جس نے کہ ڈوبتے شخص کو بچایا تھا اس کو دریا میں بہا دیا جائے۔ وہ شخص رویا چلایا اور فریاد کی، حضور میں نے تو اس کی زندگی بچا کر اس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ راجہ صاحب گویا ہوئے، تم نے سنا نہیں، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ اللہ ہمیں ایسے انصاف کے معیار سے محفوظ رکھے، لیکن اپنے ہاں بھی عدالت میں قانون کی طاقت دیکھیں۔ ایک سیاسی لیڈر پر مقدمہ چل رہا تھا۔ جج صاحب نے ملزم سے پوچھا کہ تمہارے وکیل کہاں ہیں؟ تو ملزم نے کہا، بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ جج صاحب نے ارشاد فرمایا، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے گورنمنٹ کے جو 2 وکیل جنہوں نے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ لڑنا تھا، ان کو ملزم کا وکیل مقرر کر دیا اور اسی وقت مقدمہ کی کارروائی شروع کر دی اور پھر سزا بھی سنا دی۔ ناظرین، یہ ہے طاقت کا قانون۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح قانون کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ سڑکوں پر محفوظ نہیں، آپ گھروں میں محفوظ نہیں۔ قانون یا عدالت آپ کے حق میں جو مرضی فیصلہ کرے، فیصلہ طاقتور کا ہے۔ کیا کریں؟ کس طرح محفوظ رہیں؟ آپ اپنے کمنٹس سے بتائیں۔